السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، رواه مسلم۔ محترم سامعین و سامعات، ابھی آپ کے سامنے صحیح مسلم کے حدیث نمبر 2582 2582 پڑھی گئی، جس کے راوی صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ تم ضرور بضرور قیامت کے دن حقداروں کو ان کے حقوق لوٹاؤ گے، حقداروں کو ان کے حقوق ادا کرو گے، حقداروں کو ان کے حقوق واپس کرو گے، حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کے حق میں قصاص لیا جائے گا سینگ والی بکری سے، بے سینگ والی بکری کے حق میں بدلہ لیا جائے گا سینگ والی بکری سے۔ محترم سامعین، دو اہم باتیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر انسان دنیا سے اس حال میں جاتا ہے کہ اس نے کسی کے حق میں حق تلفی کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کا حق چھینا ہے، کسی کا حق اس پر واجب ہے، اور یہاں پر ایک بات یاد رکھو، حق چاہے کسی بھی شکل کا ہو، چاہے وہ مال و دولت کی شکل میں ہو، یا زمین و جائیداد کی شکل میں ہو، یا عزت و آبرو کی شکل میں ہو، دنیا میں ناحق کسی کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا، ناحق کسی کو گالی دی تھی، ناحق کسی کو مارا تھا، ناحق کسی کو بدنام کیا تھا، ناحق کسی پہ الزام لگایا تھا، ناحق کسی پہ تہمت لگائی تھی، انسان اگر اس دنیا سے اس حال میں جاتا ہے کہ اس پر لوگوں کے حقوق واجب تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہوں گے، لوگوں کے حقوق واپس کرنے ہوں گے، لوگوں کے حقوق دینے ہوں گے، اور ہاں اس دن دینے کے لیے نہیں ہوگا، بات سمجھ میں آ رہی نا، اس دن دینے کے لیے روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، مال و دولت نہیں ہوگی، زمین و جائیداد نہیں ہوگی، عزت و آبرو نہیں ہوگی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حقوق کیسے ادا کیے جائیں گے، کیا طریقہ ہوگا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس کی حق تلفی اس نے کی تھی، جس شخص کی حق تلفی اس نے کی تھی، جس کا حق اس نے مارا تھا، جس شخص کی زمین و جائیداد پہ اس نے قبضہ کر لیا تھا، جس شخص کا مال اس نے کھایا تھا، جس شخص کی عزت و آبرو کے ساتھ اس نے کھیلا تھا، اس شخص کو اس کی نیکیاں اٹھا کے دے دی جائیں گی، اور نیکیاں دینے کے بعد بھی اگر حقوق باقی رہ جائیں گے تو اس شخص کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پہ ڈال دیا جائے گا۔ اندازہ کرو کتنا بڑا خسارہ ہے، کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا گھاٹا ہے۔ اس لیے اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان دنیا میں ہی اپنا محاسبہ کر لے، انسان دنیا میں ہی لوگوں کے حقوق ادا کر دے، اور جب اس دنیا سے جائے تو اس حال میں جائے کہ بالکل پاک و صاف ہو کر کے جائے، اس پر کسی کا کوئی حق باقی نہ رہے، کوئی یہ کہنے والا نہ ہو کہ اس نے میرا حق مان لیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روز قیامت حشر کی عدالت میں ایسا انصاف ہوگا، ایسا انصاف ہوگا کہ انسان تو انسان، جانور جنہیں ذویل غیر ذویل عقول کہا جاتا ہے، جو عقل نہیں رکھتے ہیں، جو تمیز نہیں رکھتے ہیں، جن کے لیے جزا و سزا نہیں ہے،
جن کے لیے جنت و جہنم نہیں ہے، اگر ان جانوروں میں سے بھی کسی نے کسی کے حق میں حق تلفی کی ہوگی تو قیامت کے دن حشر کی عدالت میں اس کا حق اس کو لوٹایا جائے گا۔ اور اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ اگر دنیا میں سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو تکلیف دی ہوگی، سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو چوٹ پہنچائی ہوگی، تو قیامت کے دن حشر کی عدالت میں بے سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ دنیا میں اس سینگ والی بکری نے اپنی سینگوں کی طاقت سے تمہیں مارا تھا، تمہیں تکلیف دی تھی، تمہیں چوٹ پہنچائی تھی، لہٰذا آج تو اس سے بدلہ لے لے۔ جب جانوروں کے ساتھ ایسا انصاف ہونے والا ہے کل قیامت کے دن حشر کی عدالت میں، تو ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے، ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہم جو عقل رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، تمیز رکھتے ہیں، قیامت کے دن ہمارا حساب کس طرح لیا جائے گا، ہمارا حساب کس انداز میں لیا جائے گا اور ہمارا حساب کیسے لیا جائے گا، اس لیے ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سب سننے والوں کو دنیا میں ہی حقداروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔